बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तज़ा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प खबरें। बड़े जर्नैल को बड़ी सज़ा, तहलका मच गया। ये क्या है, तफसीलात क्या है, इससे आपको आगाह करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ताले, बुशरा बीबी बामुकाबला बुशरा तस्कीन, और नवाज शरीफ से लंदन में अहम शख्सियात ने राबते किए। क्यों, इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे की बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, 27वीं तरमीम पर वावेला हुआ, शोर मचा और अपोजिशन कह रही है हम एहतजाज करेंगे। लाहौर बार ने भी ऐलान किया है, हाई कोर्ट बार ने भी ऐलान किया, और भी दाएँ बाएँ। लेकिन अभी असली सूरत हाल सामने नहीं है कि कब से एहतजाज शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। मुल्क गिर एहतजाज होगा। महमूद चकजई साहब कह रहे हैं कि मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। राजा नासिर अब्बास भी उनके हमनवा, लेकिन मामला अभी तक नहीं। क्यों कि वो पोजीशन हो ही नहीं सकी जो करना चाहते थे। आईनी तरमीम रुक ही नहीं सकी। आईनी तरमीम से आईनी अदालत बन गई और उसने अपनी वर्किंग भी शुरू कर दी, तो फिर पीछे गिरा गया भाई। ये तो अक्सरियत क्या था, पार्लिमानी निज़ाम में तो यही अक्सरियत से फ़ैसले होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। आप रोक सकते हैं तो रोक लें, लेकिन अफसोसनाक बात यह कि 80-90 लोग होने के बावजूद भी अपोजिशन में सिर्फ शोर शराबा करके, ख़बरों का उन्वान बन के, करारदाद और बिल को फाड़ के और शोर शराबा करके बाहर चले गए, बाइकाट करके। तो ये भी कोई मज़ेदार बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो कहते थे, ये सारे मुखालिफिन कहते हैं अब सुप्रीम कोर्ट का एहतराम ख़त्म, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म, क्योंकि आईनी अदालत बड़ी अदालत बन गई और सुप्रीम कोर्ट में लग जाएंगे ताले। लेकिन ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 बेंचों का ऐलान कर दिया। यानी जो कल से वर्किंग शुरू होगी उसमें 8 बेंच बना दिए गए सुप्रीम कोर्ट के, और उनमें तकरीबन 1000 मुकदमात जो है ना वो देखे जाएंगे, सुने जाएंगे मुख्तलिफ तारीख़ों में। तो अब कौन पूछे इनसे कि जो आप वावेला कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो गई, होगा क्या? होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट अब वो मुकदमात देखेगी जो बरसों से इल्तिवा का शिकार है। चोरी, डकैती, कत्ल, फलाना, ये लूट मार जो भी थे, जैसे भी जो अवामी सतह के, तो उनको देखेगी, और उनके लिए 8 बेंच बना दिए गए। अब बात करते हैं बुशरा बीबी बामुकाबला बुशरा तस्कीन। बरतानवी जरीदे ने जो एक कहानी बनाई, मतलब कहानी, पुरानी कहानी को जो नया रंग दिया, जोन्स नामी साहबी ने, उनकी ये इस खबर में पार्टनर है बुशरा तस्कीन, और इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है, इस्लामाबाद से है, और ये 2014 में पहली बार सामने आई थी। लेकिन बहरहाल अब वो काम कर रही हैं उसी जरीदे के लिए, बरतानवी जरीदे के लिए। केपी हुकूमत और पीटीआई बड़ा नाराज़ है। वो कहते हैं हम उनके ख़िलाफ़ मुकदमा करेंगे, हत्ता कि इज़्ज़त का, कि इन्हीं ने बुशरा बीबी को और इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन भाई कौन उन्होंने पूछे कि ये नवी चीज़ कड़ी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि चूँकि बरतानिया के जरीदे ने ये खबर छाया की बड़े ज़ोर शोर से, तो पाकिस्तान के हर चैनल ने शोर मचाया, वीलॉगर ने भी किया, जबकि मैंने तो एक सरसरी सी बात की थी कि पुरानी खबर है और वही चीज़ें, कोई नई बात नहीं। लेकिन अब बुशरा तस्कीन इन हो गई है मीडिया में, और उनसे लोग बाकायदा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो जनाब 10% भी मालूमात नहीं है। हमने दोनों ने बुशरा बीबी का इंटरव्यू करने का प्रोग्राम बनाया था कि हमें पता लगा था कि उनकी रूहानियत के सर पे इमरान खान की हुकूमत चल रही है, लेकिन बुशरा बीबी हो गई अंदर, तो साड़ा काम पहुंच गया जलंधर। लिहाजा से मजबूरन लोगों के इंटरव्यू से काम चलाने की कोशिश की। 40 से ज़ायद इंटरव्यू किए। मरियम नवाज भट्टो भी थी, खावर मानिका भी, और बाकी भी। और उन्होंने एक और बात की, और उन्होंने कहा जनाब खावर मानिका जिनका पुराना साथ है बुशरा बीबी से, उन्होंने कहा जनाब इंतहाई ज़हीन है बुशरा बीबी, और वो बाकायदा पीरी बुरीदी तो करती थी, कोई इल्ज़ाम तो है ही नहीं। क्यों कि ये खबर ब्रेक की थी
وہ جو ایک مقتولہ تھی قندیل بلوچ، انہوں نے کہ عمران خان آج کل پاک پتن میں ایک پیرنی کے چکر میں ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ تو مر گئی، قتل کر دی گئی غیرت کے نام پہ، لیکن بہرحال شادی ہو گئی بعد میں. تو اب یہ سارے معاملات جو یہ ساری کوئی نئی چیز ان میں ایک بھی نہیں ہے. اب وہ جو 90% کہہ رہی ہیں تسکین بشرا تسکین صاحبہ کہ ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، وہ کیا ہے اس کی قسط یقیناً آئے گی. الزام یہ لگا فوراً اس خبر پہ کہ یہ جناب علیمہ خان نے اسپانسر کی ہے، کیونکہ لڑائی چل رہی ہے نا بشرا بی بی اور علیمہ خان کی. تو یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے. گروپنگ ہے، صرف تماشا بنایا گیا یا راستہ موڑنے کی کوشش کی گئی. پھر ایک اور سیانے ثابت ہوئے، انہوں نے کہا جمائمہ نے بھی شامل ہے اس میں، علیمہ بھی شامل ہے، جمائمہ بھی شامل ہے، کیونکہ دونوں بشرا بی بی کے خلاف ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. بشرا تسکین کہہ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں، ہم دونوں نے مل کے یہ اسٹوری کی اور ہم نے اس کو اسٹوری بنا دی انٹرویو کی بجائے، اور ہم نے مختلف اس پہ بہت ورکنگ کی. تو اگر دیکھا جائے تو جتنی خبریں ابھی تک آئی ہے تو اس میں تو وہ ناکام لگتے ہیں، اس لیے کہ کوئی نئی چیز نہیں آئی. اب بشرا تسکین کیا پہاڑ ڈھائیں گی تو یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں 90% چیزیں ابھی تو ہمارے پاس موجود ہیں اور بہت سے انٹرویو ہیں لوگوں کے، تو اب وہ آئیں گے. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم جا رہے ہیں لندن میں مقدمہ کرنے. تو بھائی مقدمہ نہیں ہونا، کیونکہ ساری باتیں پاکستان میں بھی آن ریکارڈ ہے اور لندن میں بھی آپ کو ریکارڈ چاہیے ہوگا، ورنہ بڑی پیڑی مار پڑتی ہے، جیسا عادل راجہ کو مار پڑی ہے، کروڑوں روپے کا جرمانہ ہوا. بہرحال وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، کرنا چاہیے. میں نے کل بھی کہا تھا انہیں مقدمہ کرنا چاہیے، ظاہر ان کے لیڈروں پہ بات آئی، لیکن بات نئی نہیں ہے. پہلے بھی پورے پاکستان کے تمام میڈیا یہ شور مچا چکا ہے، ساری باتیں کر چکا ہے کہ جناب ان کے بھی موکل تھے اور فیض حمید کے بھی موکل تھے، اور وہ رحمت اللہ اور وہ جو اپنا ان کے ساتھ جو ارسلان ستی تھے وہ فیض حمید صاحب کے موکل تھے، جو جا کے پہنچاتے تھے خبریں ان کو بشرا بی بی کو، اور بشرا بی بی ایڈوانس بتا دیتی تھی کہ فلانا پھڑایا جائے گا، فلانے کے خلاف یہ ہو جائے گا، فلانا کا یوں ہو جائے گا، فلانے کا وہ ہو جائے گا، تم یہ کرو تم یہ نہ کرو. اور عمران خان صاحب چونکہ ان کے محبت میں مطلب گرفتار تھے یا اسیر تھے یا ان کی روحانی کارناموں پہ کرامات کو مانتے تھے، لہٰذا وہ اس میں پھنستے چلے گئے. تو جان جون نہیں چھوٹنی، وقتی تاخیری حربے ہو سکتے، جیسے فیض حمید کے ٹرائل میں ہوا کہ تاخیری حربے ہوئے. کیوں ہوئے یہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ہوتے رہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ پنڈورا باکس ایک نیا رخ اختیار کرنے والا ہے. اب بشرا تسکین کر سکتی ہیں کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. نواز شریف ان دنوں لندن میں 2 ہفتے کے لیے میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں گے. وہ 27ویں ترمیم کے بعد چلے گئے تھے اور ان سے رابطے کیے گئے. پتہ لگا کہ ایک فیض حمید صاحب کے کار خاص نے ان سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے کہا جناب مجھ سے کوئی رابطہ نہ کریں، میں نے اپنا مقدمہ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے. وہ پرانا ایک ان کا بیان ہے. یہ پھر ثاقب نثار نے لندن کی مسلم لیگ کی قیادت سے رابطہ کیا اور پیغام بھی پہنچا دیا گیا. تو وہاں بھی نواز شریف نے یہی پیغام دیا کہ جناب مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. ثاقب نثار صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب میں مل کے صرف اپنے رویوں پر یا اپنے ماضی پر معذرت کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں. لیکن نہیں پاجی، نواز شریف صاحب نے کہا نہیں. اب چلتے ہیں وہ خبر جس کا آپ کو انتظار ہوگا کہ بڑے جرنیل کو بڑی سزا. پر یہ خبر ابھی پرانی ہے، نویں کوئی نہیں. مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے سے شور مچا ہوا ہے کہ ٹرائل مکمل ہو گیا کورٹ مارشل کا. فیض حمید صاحب وہ دواخانہ فیض عالم جس سے عمران فائدہ اٹھاتے رہے، اس کو کورٹ مارشل میں سزا ہونے لگی ہے ٹاپ سٹی میں. اور سرکاری اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رابطوں کی وجہ سے جو فیصلہ ہوا، لیکن کہا یہ گیا اور پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ لمبا ٹرائل اس لیے ہوا کہ ہر شخص کہتا ہے اس کو سزا کیوں نہیں. ملٹری کورٹ میں تو فوراً سزا ہوتی ہے، تو وہ کھلتا چلا گیا کیونکہ بہت سے معاملات تھے. یہ فیض آباد والے دھرنے میں بھی فیض حمید صاحب تھے، اور جب یہ کور کمانڈر بنے جب بھی انہیں رابطہ کیا تھا نواز شریف سے کہ جناب میرا کوئی تعلق نہیں، میں حاضر ہوں جناب خدمت واسطے. لیکن اصل چیز تو یہ تھی نا کہ ان کے پاس جن تھے کہ ISI کے یہ سربراہ بنے تھے. عاصم منیر نے شکایت کی تھی، اس کو نکالا گیا تھا، ہٹایا گیا تھا.
اور خاص طور پہ بشا بی بی کے کہنے بھی ساری چیزوں ریکارڈ ہے. تو اب ان کو سزا دو اسلام آباد کے بڑے جرنلسٹ ہیں انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ ایک ہے زاہد گشکوری صاحب، انہوں نے کہا یہ آئندہ ہفتے سزا ہو جائے گی اور 8 سے 10 سال، بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا 10 سال. دوسرے ہیں جناب شاہد صاحب، شاہد اسلم صاحب، وہ 2 ہاتھ اور آگے چلے گئے، انہوں نے اس سے بھی بڑا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا جب سزا اگلے ہفتے ہو رہی ہے 8 سے 10 سال سزا ہوگی ان کو، اور پھر یہ جائیں گے ہائی کورٹ. تو سزا کیوں ہو رہی ہے؟ سزا نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے ہو رہی ہے. یہ انہوں نے ایک نئی مدد دور کی کوڑی لائے ہیں کہ یہ نواز شریف کے لیے وہ ضد پہ ہیں کہ فیض حمید صاحب کو سزا ہونی چاہیے، لہٰذا وہ سزا ہو رہی ہے. تو بھائی جی اگر انہوں کی خواہش سے سزا ہو رہی تو پھر کیڑا کورٹ مارشل کیڑی عدالت؟ کیونکہ انہوں نے دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ جب ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی تو وہاں سے بھی ان کو رہائی مل جائے گی فیض حمید صاحب کو. میں اس سے متفق نہیں ہوں، اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ پھر وہ کورٹ کون سی ہے جسے سزا دی؟ پھر ملٹری کورٹ کا دی ہوئی، پھر سزا کا ہی کیوں ہوئی؟ اگر کسی خواہش پہ وہ سزا دے رہی ہے تو پھر تو سارا کام ہی ختم ہو گیا. تو میں شاہد اسلم صاحب کی اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا. آپ کریں تو کریں، لیکن زاہد گشکوری صاحب کی بات پہ کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ ہفتے سزا ہو سکتی ہے. پچھلے 2 مہینے 1.5 مہینے سے یہ ہو رہا کہ بس آنے والا فیصلہ، آنے والا فیصلہ، آنے والا فیصلہ. تو اس کا مطلب میں پھر یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ خبر بھی پرانی ہے کہ ان کو ٹرائل مکمل ہے، گواہی ہو چکی ہے، انہیں سزا ہونی ہے. تو یہ بات جو ہے یہ آئندہ ہفتے ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال جو ہے یہ کہنا کہ جناب ان کو کسی کی خواہش پہ سزا دی جا رہی ہے پھر بعد میں ان کی تو یہ مجھے اس کے چانسز ابھی تک نظر نہیں آ رہے. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ نگہبان.